ہمارے چینل غفران خان 8176 کو لائک کریں، شیئر کریں اینڈ سبسکرائب کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے، تمنا کی تھی، اچانک ایک سفر میں تھا، خوبصورت سفر میں، تو میں نے تمنا کی تھی کہ اگر میں حضور کے دور میں ہوتا تو کیا کرتا اور وہ میرے ساتھ کیا کرتے۔ تو اس پر ایک کلام آ گیا تھا، باضابطہ کوئی شاعر بھی نہیں، لیکن لکھا تھا کہ خیال آتا ہے دل میں یہ گر ہوا ہوتا، خیال آتا ہے دل میں یہ گر ہوا ہوتا، تمہارے دور میں میں نے جنم لیا ہوتا، تمہارے دور میں میں نے تو جب آپ کے دور میں جنم لیتا تو اب میں کیا کرتا۔ تو پھر یہ تصور کیا تھا، وہ چلتے آگے میری شان دلربائی سے، وہ چلتے آگے میرے شان دلربائی سے، میں پیچھے ان کی سواری کے دوڑتا ہوتا، میں پیچھے ان کی سواری کے۔ ایسے بہت سی تمنائیں کی تھی، اس میں سے ایک تمنا یہ تھی کہ وہ دیکھ کے گر مجھ کو مسکرا دیتے، وہ دیکھ کے گر مجھ کو مسکرا دیتے۔ حالانکہ اسی میں ایک تمنا یہ بھی کی تھی، تقریر کرنے لگا ہوں، شاعری تو نہیں کر سکتا، بڑا کلام ہے وہ۔ ایک تمنا میں نے یہ بھی کی تھی، میرے بھی سر پہ تسلی کا ہاتھ رکھتے وہ، میرے بھی سر پہ تسلی کا ہاتھ رکھتے وہ، یتیم گر میں اسی دور پاک کا ہوتا، یتیم گر میں اسی، کیونکہ حضور کے دور کے جو یتیم حضور کے پاس بچے چھوٹے چھوٹے لائے جاتے تھے تو حضور ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ تو میں نے سوچا کہ اگر میں اس دور میں پیدا ہو کے یتیم ہوتا تو وہ میرے بھی سر پہ ہاتھ رکھتے، میرے بھی سر پہ تسلی کا ہاتھ رکھتے وہ، یتیم گر میں اسی دور پاک کا ہوتا۔ اور پھر ایک تمنا یہ بھی کی تھی اس میں کہ وہ لے کے جاتے مجھے روز کاش صحرا میں، وہ لے کے، صحرا کہتے ہیں جنگل کو، وہ لے کے جاتے مجھے روز کاش صحرا میں، حلیمہ دائی کی بکری ہی بن گیا ہوتا، حلیمہ دائی کی، اگر میں حلیمہ دائی کی بکری ہوتا تو وہ مجھے جنگلوں میں چرانے لے جاتے، اسی بہانے میں ان کا رخ زیور تکتا رہتا۔ اور ایک مقام پر میں نے کہا، یہ عرض کیا تھا کہ وہ دیکھ کے، وہ مجھ کو دیکھ کے زینت، مجھے وہ دیکھ کر زینتیں کرتے، پورا شعر صحیح سے یاد نہیں آتا، وہ دیکھ کے مجھ کو زینتیں کرتے، وہ دیکھ کے مجھ کو زینتیں کرتے، اے کاش ان کا آئینہ بن گیا ہوتا، وہ مجھ کو آنکھوں ہی میں رکھ لیتے، وہ مجھ کو آنکھوں ہی میں رکھ لیتے، نبی پاک کا سرما ہی بن گیا ہوتا۔ وہ پورا یاد نہیں آتا، لیکن بہرحال تو پھر میں نے ایک تمنا اس میں یہ کی تھی کہ وہ دیکھ کے گر مجھ کو مسکرا دیتے، بات آئی نا جنازے کی، وہ دیکھ کے گر مجھ کو، ایک بار وہ مجھے دیکھ کے اگر مسکرا دیتے، وہ دیکھ کے گر مجھ کو مسکرا دیتے، اسی ادا پہ میں قدموں میں مر گیا ہوتا، اسی ادا پہ میں قدموں میں مر گیا۔ اب مر جاتا تو کیا ہوتا، کیا ہوتا، کیا ہوتا جب ان کے دور میں مر جاتا تو کیا ہوتا؟ یہ ہوتا ہے کہ وہ کاش میرے جنازے پہ گر کھڑے ہوتے، وہ کاش میرے جنازے پہ گر، اب مر جاتا ان کے قدموں پر تو وہ میرے، یہ تصور کیا ہے، لگے تصور تو تصور ہی ہوتا ہے، میں تو آج پیدا ہوا، اب میں یہ سب تو ہو نہیں سکتا، لیکن تصور ہے، تصور تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا۔ وہ آ کے میرے جنازے پہ، جب میں مر جاتا ان کے دور میں، تو وہ آ کے میرے جنازے پہ گر کھڑے ہوتے تو میں کیا کرتا، کفن ہٹا کے ان کو ہی تک رہا ہوتا۔ وہ آ کے میرے جنازے پہ، وہ آ کے میرے جنازے پہ جب کھڑے ہوتے، کفن ہٹا کے میں ان کو ہی تک رہا ہوتا۔ ایسی میں نے بہت ساری جو وہ تصورات میں تصور کیا ہے، لیکن آخری میں پھر حقیقت میں دعا کر دی ہے کہ امین خستہ کا اٹھتا جنازہ طیبہ میں، امین خستہ کا اٹھتا جنازہ طیبہ میں، مراد اپنی بیچارہ یہ پا گیا ہوتا۔ اللہ کرے یہ تو ہو سکتا ہے۔ تو سوچو، تصور کرو کہ حضور جن کے جنازے پر آ جائیں، حضور جن کے، کیسے خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے۔ ارے جنازے پر اگر ان کا نام پڑھ دیا جائے، جنازے پر اگر ان کا نام پڑھ دیا جائے تو میت کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ جب وہ خود کسی کے جنازے پر آ جائیں تو جنازے والے کی شان کا عالم کیا ہوتا ہوگا۔ لیکن حضور ایک جنازے پہ دیکھو، یہ جو ہڑپ کر کر کے لوگ بہت نیک بنتے ہیں نا، بہن کا حق مار کے، بھائیوں کا حق مار کے، تاجروں کا پیسہ لے کے بھاگ کر کے، سود کے دھندے کر کے، شراب کے دھندے کر کے، جوئے کے دھندے کر کے، جنگلی رمی کھیل کر، شارٹ
ٹائم میں ایزی منی کے چکر میں جو لوگ حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتے ان کو خیال آنا چاہیے. قرضہ لے لیتے ہیں واپس لوٹاتے نہیں. جب قرضہ لینے آتے ہیں تو ولی کی صورت بنا کر آتے ہیں, اور جب قرضہ مانگنے جاؤ تو پھر ان کی صورت دیکھو پھر کیسی ہوتی ہے. اللہ اکبر, پھر لڑتے بھی ہیں, جھگڑتے بھی ہیں, نہ دینے کی باتیں بھی کرتے ہیں. مگر سن لو یہ دین محمدی ہے, یہ شریعت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک صحابی کا انتقال ہوتا ہے, ان کے جنازے میں حضور تشریف لاتے ہیں. جیسے ہی جنازے پر آ کر کھڑے ہوتے ہیں, جیسے ہی نماز جنازہ شروع کرنے کا ارادہ کرتے ہیں, پیچھے پلٹ کے کہتے ہیں میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. توجہ کرو, میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. تم میں سے کوئی آگے بڑھو, تم پڑھاؤ. کسی نے کہا حضور کیا یہ منافق تھا؟ حدیث کو اس کی ترجمانی اور شرح کے ساتھ پیش کر رہا ہوں. کیا یہ منافق تھا, آپ جنازہ نہیں پڑھا رہے؟ تو جواب آتا ہے اگر منافق ہوتا تو تمہیں کیوں کہتا پڑھانے؟ مومن ہی ہے, تم میں سے کوئی پڑھا ہے کیوں؟ اس پہ قرضہ باقی, قرضہ, اور جس پہ قرضہ باقی ہو میں اس کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا, تم پڑھا دو. مولا کائنات نے عرض کیا حضور کتنا ہے؟ اتنا. یا رسول اللہ اتنی چھوٹی سی رقم کی وجہ سے یہ اتنی بڑی سعادت سے محروم ہو جائے گا؟ حضور آپ گواہ ہیں, اللہ گواہ, سارے مومنین گواہ, اس کا پورا قرضہ ادا کرنے کی ذمہ داری میں اپنے آپ پر لیتا ہوں, لیکن آپ اس کا جنازہ پڑھا دیں. جب مولا کائنات نے اپنے اوپر ذمہ لیا تب میرے آقا نے ان کا جنازہ پڑھایا. سوچو, جس کا قرضہ باقی ہے حضور نے اس کا جنازہ پڑھانے سے بھی انکار کیا. اب آپ مجھے بتائیے نا, ہم کیا کر رہے ہیں, کہاں ہے؟ دنیا 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 کی لعنت میں مست ہو گئے, دنیا کے لاہو لعب میں مست ہو گئے. ہمیں نہیں یاد رہا کہ قبر کیا ہے, قبر کے حالات کیا ہیں. اپنے ہاتھوں سے دفن بھی کیا بہتوں کو. بات پھر دور نکلی تو کیا عرض کر رہا تھا, اس بزرگ کے پاس انہوں نے جب مسئلہ رکھا تو انہوں نے فرمایا تم لوگ نماز پڑھو, تمہارے سارے معاملات درست ہو جائیں. یعنی نماز پڑھنے کا مطلب پیٹ میں حلال بھی ہو, ہے نا. نماز پڑھنے کا مطلب